السلام جی علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو موضوع ہے 6-7 سال سے لے کے کوئی تقریباً 12 12.5 13 سال کی عمر تک کے بچوں کے جو تعلیم تربیت پرورش کے معاملات ہیں، یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے، اور میری آج کی گفتگو اتنے بڑے موضوع کا تو بالکل بھی احاطہ نہیں کر سکتی۔ میں چند گزارشات رکھوں گا، اس پہ غور کیجیے گا۔ بات یہ ہے کہ اگر بچوں کی تعلیم و تربیت کا ایک واضح خاکہ اور ایک واضح تصور ہمارے پاس نہ ہو تو ہم اپنی زندگی میں بچوں کو مصروف تو کر دیتے ہیں۔ بہت سے بچے اسکول جا رہے ہوتے ہیں اور والدین کے اطمینان کے لیے یہ بات کافی ہوتی ہے کہ ان کا اسکول ان سے خوش ہے، وقت پہ اسکول پہنچ جاتے ہیں اور ہوم ورک ہو جاتا ہے اور امتحانات میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو بہت سے والدین یہ سمجھتے ہیں کہ شاید انہوں نے بچوں کی تعلیم و تربیت کی جو ذمہ داری تھی وہ پوری کر دی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کے بچے کے اچھے نمبر آ رہے ہیں اور وہ بڑی کم عمر میں بہت ساری کلاسز پڑھ لی ہیں اور وہ بہت کم ایج میں میٹرک یا او لیولز تک پہنچ گیا ہے، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے یا اس کی علامت نہیں ہے کہ یہ کوئی بہت اچھی تعلیم و تربیت اس چیز سے جڑی بھی نہیں ہے۔ ہاں، یہ بھی ایک اپنی جگہ مطلب ایک کامیابی ہے، ٹھیک ہے، اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہاں اس نے تعلیمی معاملات میں یا اسکول کی جو پڑھائی ہے اس میں اس نے اچھا کام کر لیا، ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، اس میں بھی آپ نے محنت کی ہے یا بچے نے محنت کی ہے۔ لیکن ہمیں پیرنٹنگ کا اور تعلیم و تربیت کا ایک جامع اور مجموعی، جسے ہم ہولسٹک کہتے ہیں، ایسا تصور ہمارے پاس ہونا ضروری ہے کہ اچھی تعلیم و تربیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچے نمبر زیادہ لے آئیں یا اچھے نمبروں سے پاس ہو جائیں۔ یہ اچھی تعلیم و تربیت اس کو اس سطح پہ نہیں لیا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ کیا ہے اچھی تعلیم و تربیت؟ تو تھوڑا سا ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ کم از کم 3 اہم چیزیں ہیں جس کو اچھی تعلیم و تربیت میں ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ پہلی بات یہ کہ اس بچے کا اپنے اوپر یقین اور اللہ کے اوپر یقین پیدا ہو، اور ایسا یقین پیدا ہو کہ نا امید ہونا اس کے لیے دشوار ہو جائے، دوسروں سے مروب ہونا اس کے لیے دشوار ہو جائے، اپنے آپ کو کم اہم سمجھنا، کمتر سمجھنا، یہ بھی اس کے لیے کوئی آسان کام نہ رہے، اور کچھ کرنے کی امنگ اس کے اندر پیدا ہو، اپنے آپ کو سنبھالنے اور اپنے آپ کو کسی بڑے کاز کے لیے کھپانے کی ایک خواہش پیدا ہو۔ اس پوری چیز کو، یعنی ہم اپنے آپ کو اہم سمجھیں، اس کو میں کہتا ہوں کانفیڈنس، جائز بنیادوں پہ اہم سمجھیں، دوسرے کو غیر اہم سمجھے بغیر اپنے آپ کو اہم سمجھیں۔ فیوچر میں سب سے بڑی کوالیفیکیشن جو آپ کے بچے کو چاہیے اس کا نام ہے کانفیڈنس، اور جس کانفیڈنس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ اپنے اوپر یقین اور اللہ کے اوپر یقین، ان دونوں اینڈز کو یا ان دونوں پہلوؤں سے اس کا احاطہ کرتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر بچہ اپنے اندر چھپے ہوئے خزانوں کو تلاش کرے، اس کو اس بات کا یقین ہو کہ اس کے اندر بہت سے پوٹینشلز ہیں، بہت سی امکانی صلاحیتیں ہیں، اس کے اندر ایک بہت بڑی کوالٹی جو ہے وہ اس کا کریٹو پوٹینشل ہے، وہ اپنی کریٹیوٹی کو بروئے کار لا سکے، وہ اپنے اندر صلاحیتوں کا ایک دریا بہتا ہوا دیکھ سکے، ان سے کام لے سکے۔ اس کو ہم کہتے ہیں کہ بچے کے کریٹو پوٹینشلز پہ کام، مطلب ان کو گرو ہونے دیا جائے، ان کو نرچر کیا جائے۔ تیسرا ایک بہت اہم کام یہ ہے کہ یہ بچہ اپنے سچ کے ساتھ کمٹمنٹ کے تمام تقاضے نبھا سکے، یعنی جس بات کو یہ ٹھیک سمجھتا ہے اس پہ یہ کھڑا رہ سکے، یعنی جس بات کو یہ ٹھیک سمجھتا ہے اس کے لیے اسٹرگل کر سکے، اس کے لیے اسٹرائیو کر سکے، اس کے لیے بڑے سے بڑی قربانی پیش کر سکے۔ ایک بلند کیریکٹر کی صفات ہیں یہ اس کے اندر پیدا ہوں۔ اگر ہمارے پاس پیرنٹنگ کا کوئی بڑا ویژن نہیں ہوگا تو ہوتا یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس بات پہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں وہ اچھے کالج میں داخلہ ہو گیا، اچھے نمبر آتے رہے، اچھے گریڈز آ گئے، اچھی اسکول میں چلے گئے، تو اچھا اسکول یا اچھے گریڈز یا اچھے نمبر یا اچھے کالج میں داخلہ لینا یہ پیرنٹنگ کا کوئی بڑا گول نہیں ہے، بلکہ پیرنٹنگ کا بڑا گول یہ ہے کہ ہم کانفیڈنس، کریٹیوٹی اور کیریکٹر اس کو ڈیولپ کرنے میں بچے کی مدد کریں، ٹھیک ہے، اور بچے کو اپنے اوپر ڈیپینڈنٹ نہ ہونے دیں، لیکن اپنے ساتھ ایک غیر معمولی ریلیشن شپ ڈیولپ کریں۔ وہ ہمارے ساتھ رہنا چاہے، جتنا بھی قابل ہو جائے وہ ہمارے مشورے اور ہماری دعا ہم سے لینا چاہے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ بڑے سے بڑا پرابلم انڈیپینڈنٹلی ہینڈل کر سکے لیکن ہمارے مشورے کے بغیر کرنا نہ چاہے۔ یہ اس کی اٹیچمنٹ ہو، یہ تعلق کی کوالٹی ہو، آپ کی دعاؤں میں رہے، آپ کے مشورے کو اہم سمجھے، لیکن اس کا اپنا ایک تھاٹ پروسیس بھی ہو، اس کا اپنا ایک انٹلیکچوئل لیول بھی ہو، اس کا اپنا ایک کیریکٹر ہو، اس کا اپنا ایک کانفیڈنس ہو، زندگی کیوں ملی ہے، اس میں کرنا کیا ہے، یہ اس کو کلیئر ہو۔
تو یہ تو اب تک جو میں نے بات کی یہ تھوڑا سا میں نے کنسپچول بات کی کہ پیرنٹنگ کا یا ایک میننگ فل تعلیم کا اور تربیت کا ہمارے سامنے کوئی بڑا تصور کیا ہونا چاہیے وہ میں نے بس یہاں رکھا. اب یہ کام کیسے کیا جائے اس کے اوپر بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. کم از کم 3 چیزوں کی ضرورت ہے اس کام کو کرنے کے لیے. یعنی بالکل اگر بہت ہی بیسک سی چیزوں کو دیکھا جائے نا تو پہلا تو یہ ہے کہ آپ اپنی لائف پہ اور اپنے معاملات پہ ریفلیکٹ کرنا شروع کریں. آپ سوچیں کہ ایسی پیرنٹنگ کے لیے ہماری لائف کو کیسا ہونا چاہیے, ریفلیکٹ کریں. دوسرا کام یہ ہے کہ وقت نکالیں, آپ کو وقت دینا ہوگا. بہت سے لوگوں کی خدمات لینا وہ ایک الگ بات ہے, لیکن آپ کا اپنا ٹائم جس طرح اس میں انوالو ہونا چاہیے آپ کو, وہ آپ نے دیکھنا ہوگا. آپ نے اس کام کو آؤٹ سورس کرنے والی جو مینٹیلٹی ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا اور خود اپنے آپ کو انوالو کرنا ہوگا بچوں کی تعلیم و تربیت اور بچوں کی پرورش کے معاملے میں. اپنے آپ کو اپنا وقت دینا ہوگا. یہ بات میں فادرز کے لیے بھی کہہ رہا ہوں اور مدرز کے لیے بھی کہہ رہا ہوں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے گھر میں دونوں پیرنٹس اگر بچے کے حیات ہیں, بچے کی زندگی میں موجود ہیں, تو بڑی اہم بات یہ ہے کہ میاں اور بیوی کا آپس میں ایک بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ اور اپنی ایک ذہنی ہم آہنگی جسے ہم کہتے ہیں, اور ایک رسپیکٹ والا تعلق اور ایک بہت اعتماد والا تعلق یہ پیدا کرنا ہوگا. ہم بچوں کی پرورش میں کیا نہیں چاہتے اور کیا چاہتے ہیں, ہم کس سے کامیابی کہتے ہیں, کسے ناکامی سمجھتے ہیں, اس پر دونوں پیرنٹس کے درمیان اتفاق اور کنسنسس ہونا چاہیے. اگر ایک پیرنٹ سمجھتا ہے کہ کامیابی تو زیادہ نمبر لانا ہے, دوسرا پیرنٹ کہتا ہے نہیں کامیابی تو کوئی اور چیز ہوتی ہے, تو بات نہیں بنے گی. کچھ بنیادی معاملات پہ انڈرسٹینڈنگ دونوں کی ہونی چاہیے اور دونوں کو ایک دوسرے کے لیے بھی وقت نکالنا چاہیے. تو اگر بچے کی زندگی میں دونوں والدین الحمدللہ حیات ہیں, موجود ہیں, تو کوشش کیجئے کہ یہ دونوں مل کے, یعنی ایک وننس ان کے اندر پیدا ہو اور یہ دونوں مل کر بچوں کی تعلیم و تربیت کا معاملہ دیکھ رہے ہوں. اب تک میں نے جو بات کی کہ تعلیم و تربیت کا بڑا مقصد یا بڑا گول کیا ہے, پھر میں نے یہ بات کی کہ اس کو اچیو کرنے کے لیے 3 بیسک سے کام کیا ہیں. ریفلیکٹ کیجئے اپنی زندگی پر, وقت نکالیے اپنی فیملی, اپنے بچوں کے لیے, اور اپنے شریک حیات کے ساتھ ایک بہت اچھی ذہنی ہم آہنگی پیدا کیجئے. اس کو اللہ سے دعا بھی کیجئے, اپنے مزاج پہ بھی غور کیجئے, اپنے شریک حیات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے, اس کو گول بنا کے اس کو اچیو کرنے کی کوشش کیجئے. یہ بڑا اہم کام. تو یہ 3 چیزیں ہو گئیں. اب سوال یہ ہے کہ ہم بچوں کے لیے کیا کریں. ٹھیک ہے, بچوں کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایج گروپ ہے نا جس میں ابھی ہم بات کر رہے ہیں, اس میں بس دیکھتے ہی دیکھتے وقت گزر جاتا ہے. اور ابھی وہ کلاس 2 میں تھے, کلاس 1 میں تھے, اور ابھی دیکھتے دیکھتے وہ کلاس 9th کلاس 10th میں آ گئے. بہت تیزی سے وہ یہ 7-8 سال بہت تیزی سے گزرتے ہیں. اور کچھ کام ہیں جو اس میں ہونے ضروری ہیں, اگر اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہو, جیسے میں نے ابھی یہ کہا نا کہ 3 بڑے گولز ہیں, کانفیڈنس, کریٹیوٹی اور کیریکٹر, یہ کیسے حاصل ہوگا, یا ہم بچے کی لائف میں کیا کریں. تو ایک کام تو میں نے یہ کہا ریفلیکٹ کریں, ٹائم دیں, اپنے شریک حیات سے اپنی انڈرسٹینڈنگ بہتر کریں. لیکن اگر ہمیں بچوں کے لیے کوئی پروگرام پروپوز کرنا ہو کہ اب ہم ان کے لیے کیا ایسی چیز کریں, تو اب میں آتا ہوں اس پوائنٹ کی طرف. اس کو ایک جملے میں اگر میں بیان کروں تو وہ یہ ہے کہ بچوں کے لیے ایکسپیرینسز آفر کریں. ایک اگر لفظ ہے نا وہ ہے ایکسپیرینسز. ہم کس طرح کے تجربات انہیں مہیا کرتے ہیں, یعنی آپ کیا چاہیں گے. اور اگر یہ سوال میں آپ لوگوں سے کروں کہ کس طرح کے تجربات سے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ گزرے, جو اس کے کانفیڈنس کو ڈیولپ کرنے میں, اس کی کریٹیوٹی کو نرچر کرنے میں, اس کے کیریکٹر یا اس کے شعور کی نشوونما میں اس کی مدد کریں گے, وہ تجربات کس طرح کے ہو سکتے ہیں, کس طرح کے ایکسپیرینسز سے آپ چاہیں گے یا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو گزرنا چاہیے. 12 سال کی عمر سے پہلے آپ کا بچہ کس طرح کے ایکسپیرینسز سے گزر جائے, یہ ہے وہ سوال جس پہ آپ نے سوچنا ہے. اور اب جو میری باقی ٹاک ہے وہ بھی اسی کے اراؤنڈ ہے. تو ذرا سوچیں کس طرح کا ایکسپیرینس آپ دینا چاہتے ہیں اپنے بچے کو. ابھی تو بہت سے گھروں میں بچوں کو ایک ہی ایکسپیرینس مل رہا ہے کہ وہ صوفے پہ بیٹھے رہتے ہیں, ادھر ہی سو جاتے ہیں, ادھر ہی کچھ کھا لیتے ہیں, اور ہاتھ میں اسکرین ہوتی ہے اور بس وہ اسکرین کو تکتے رہتے ہیں. تو ایک بہت ہی کمفرٹیبل کاؤچ میں دھسے ہوئے اور اسکرین کو دیکھتے ہوئے اور ادھر ہی کچھ فاسٹ فوڈ کھاتے ہوئے
بڑے ہو جاتے ہیں وہ، مطلب بہت سارے بچوں کی لائف کچھ اس طرح سے چل رہی ہے، اور درمیان میں کوئی قاری صاحب آ جاتے ہیں، کوئی ٹیوشن کا ٹائم آ جاتا ہے، کوئی امتحان آ جاتا ہے، تو باقی وہ اپنی لائف میں مگن ہوتے ہیں. تو یہ جو ایکسپیرینس ہے، یہ ایکسپیرینس تو انہیں تباہ کر دے گا، مطلب یہ تو ان کے لیے مفید نہیں ہے، یہ تو ہماری پوری نسلیں اس تجربے میں خراب ہو رہی ہیں. تو کیسا تجربہ ہمیں دینے کی ضرورت ہے، یہ بہت اہم سوال ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک بات یہ سمجھ لیں کہ یہ جو ایکسپیرینسز کی بات کر رہا ہوں کہ کس طرح کے ایکسپیرینسز آپ کو اپنے بچوں کو دینے چاہیے یہ سب مقاصد حاصل کرنے کے لیے. تو ان ایکسپیرینسز کے اندر دو صفات ہونی چاہیے. پہلی صفت یہ ہے کہ وہ ان کے اپنے لرننگ ایکسپیرینس کو فیسیلیٹیٹ کرے، ان کی لرننگ کو فیسیلیٹیٹ کرے یا انریچ کرے، سیکھنے کے عمل کا جو معیار ہے وہ بہتر ہو، کوئی سہولت سیکھنے کے عمل میں پیدا ہو، ٹھیک ہے، یا سیکھنے کے عمل کی کوئی معنویت اس سے بہتر ہو، یا اس کی کوئی سمت بہتر ہو، ٹھیک ہے. تو یہ تو ایک ایسپیکٹ ہے اس طرح کے ایکسپیرینسز کا. دوسرا ایسپیکٹ یہ ہے کہ آپ کا اور ان کا تعلق، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ پوری فیملی کے ساتھ ان کا تعلق کی سطح بہتر ہو. یعنی ہمیں اپنے بچوں کو ایسے تجربات فراہم کرنے ہیں جن کی دو صفات ہوں. پہلی صفت یہ ہے کہ وہ ان کے سیکھنے کے عمل کو، اس کے معیار کو بہتر بنائے، صحیح سمت میں رکھے، سیکھنے کے عمل میں سہولت پیدا کرے. اور دوسری بات یہ کہ اپنی فیملی کا جو کے ساتھ ان کی بانڈنگ ہے اس کو بہتر بنانے میں ان کی مدد کرے. ایسے ایکسپیرینسز ہمیں سوچنے ہیں. اور اس سوال کے جواب میں کہ وہ ایکسپیرینسز کیا ہیں، میں 7 قسم کے ایکسپیرینسز سجیسٹ کروں گا جو میں سمجھتا ہوں کہ اس ایج گروپ میں بچوں کو ملنے چاہیے. سب سے پہلا جو ایکسپیرینس ہے، جو 7 ٹائپس آف ایکسپیرینسز کی میں بات کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم کیا چاہیں گے کہ کس قسم کے انسانوں سے ان کو ملاقات کا تجربہ ملے. کتنے اصحاب علم کے ساتھ، کتنے ایسے لوگ جن کے اندر محبت ہے بچوں کے لیے، یا جن کے پاس علم ہے بچوں کے لیے، جو بچوں پہ اعتماد کرتے ہیں، جو بچوں سے کوئی حکمت یا کوئی اچھی چیز بچوں میں منتقل کر سکتے ہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ ان کو تعلق نصیب ہو، ان کی ملاقات ہو، انہیں باتیں کرنے کا موقع ملے. اور یہ بہت ہی اہم بات ہے. یہ پہلا ٹائپ آف ایکسپیرینس ہے. اس میں آپ ان افراد کی فہرست بنائیے گا. آپ سوچئے گا کہ آپ کیا چاہیں گے کہ 12 سال کی عمر تک آپ کا بچہ کسی آتھر سے ملاقات کرے. کیا آپ یہ چاہیں گے؟ کیا آپ یہ چاہیں گے کہ کسی اسکالر سے ملاقات کرے؟ کیا آپ چاہیں گے کسی شاعر سے ملاقات کرے؟ کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کا بچہ کسی کسان سے ملاقات کرے؟ کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کا بچہ کسی عالم دین سے ملاقات کرے؟ کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کا بچہ کسی ایسے انسان سے ملاقات کرے جس کا شعری ذوق بہت اچھا ہے، شاعر سے ملاقات کرے؟ یا وہ کسی ہسٹورین سے ملاقات کرے؟ یا وہ کسی ایسے انسان سے ملاقات کرے، کسی لائبریرین سے ملاقات کرے جس نے بڑی لائبریری مینج کی ہے، اس میں خدمت کی ہے؟ کسی پولیٹیکل ایکٹیوسٹ سے ملاقات کرے جس نے اپنے سچ کی خاطر بڑے سے بڑی قربانی دینے میں کوئی تامل نہیں کیا؟ تو یہ بھی ایک بڑا آدمی ہے. تو یہ کس طرح کے آدمیوں سے، کس طرح کے لوگوں سے ملاقات کرے. اسی طرح یہ جو انسانوں سے تعلق کی بات میں کر رہا ہوں، اس میں کیا آپ چاہیں گے کہ یہ اپنے نانی نانا، دادی دادا کے ساتھ بیٹھے اور گھنٹوں باتیں کرے؟ اور اس قابل بنانے کے لیے تو ایک کام یہ بھی کرنا ہوگا کہ اس کو نانی نانا اور دادی دادا کی زبان اس کے لیے اجنبی نہ بنے. مطلب یہ نانی نانا دادی دادا سے اس کی ملاقات ہوتی رہے اور ان کی زبان کو ہمارے گھر میں اہمیت حاصل رہے، اور تعلیم کا جو پورا پروسیس ہے وہ نانی نانا اور دادی دادا کی زبان بولنے کو اپنے اوپر حرام نہ کر لے. تو یہ اس میں بڑی اہم بات ہے. یہ جو پہلی ٹائپ کا ایکسپیرینس میں بات عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ 12 سال کی عمر سے پہلے میرا بچہ ان 7 قسم کے تجربات سے گزرے. ان میں سے پہلا تجربہ ہے انسانوں کے ساتھ، اچھے انسانوں کے ساتھ، جو اس پہ اعتماد کر سکتے ہیں، جو اس سے مخلص ہیں، جن کے اندر محبت ہے، جن کے اندر حکمت ہے. ان کی صحبت سے ملے، ان سے ملاقات، ان کے دیدار کا تجربہ ہو، ان کے ساتھ بیٹھنے کا، باتیں کرنے کا موقع ملے. اس میں خاندان کے بھی بزرگ شامل ہیں، اس میں بہت سے اور لوگ بھی شامل ہیں. تو اس میں مختلف، کیا آپ چاہیں گے کہ مختلف زبانوں کے بولنے والے اس بچے کو ملاقات کا موقع ملے؟ یعنی کہ آپ چاہیں گے کہ 12 سال کی عمر سے پہلے یہ عربی زبان کے کسی نیٹو اسپیکر سے ملاقات کا موقع ملے اسے، یا یہ جو پاکستان میں اگر آپ رہتے ہیں یا اگر آپ ہندوستان میں رہتے ہیں تو وہاں کے جو مقامی زبانیں بولنے والے لوگ ہیں تو مقامی کلچر کو ایکسپلور کرے اور وہ وہاں کی زبان بولنے والے لوگوں سے ملاقات کا ایکسپیرینس سے ملے، وہ دیکھیں ان لوگوں کو.
تو اپنے سے مختلف قسم کے لوگوں سے اس کو ملنے اور بات کرنے کا موقع ملے. تو یہ جو تجربہ ہے یہ اپنی نوعیت کا بہت اہم تجربہ ہے. اور اس وقت ہوا یہ ہے کہ لوگ اس بات پہ غور نہیں کر رہے کہ دنیا اب کتنی تبدیل ہو چکی ہے، اور اس طرح کی تعلیم پر اپنے بچوں پر اس طرح کی تعلیم پہ اصرار کر رہے ہیں جو مستقبل میں ان کی کوئی نہ ایمانی ضروریات کا احاطہ کر رہی ہے، نہ معاشی مستقبل کی ضروریات کو سامنے رکھتی ہے. اور اس طرح کی ایجوکیشن پر ہم بچوں کو بہت زیادہ ان کو زور لگاتے ہیں، لیکن وہ کام جو ان کے لیے زیادہ اہم ہے وہ ہماری نظر سے اوجھل رہتے ہیں. تو یہ میں پہلا ٹائپ جو ایکسپیرینس کی ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں سے ملاقات، اور بہت سارے انسانوں سے ملاقات. بعض اوقات بچے کن لوگوں سے مل رہے ہوتے ہیں یہ والدین کو نہیں پتہ ہوتا، اور یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ بات بہت خطرناک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 6 سال سے 12 سال کی عمر کا بچہ کن لوگوں سے اس کی ملاقات ہو رہی ہے یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر ملاقات میں موجود ہوں، لیکن آپ کے علم میں ہو، اور آپ صرف اس ملاقات میں موجود نہ ہوں جس میں آپ بہت اعتماد ہے آپ کو کہ جن صاحب سے یہ مل رہا ہے آپ انہیں جانتے ہیں، ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کی عقل سمجھ پر آپ کو اعتماد ہے، تو ٹھیک ہے یہ ان سے مل لے، تنہائی میں بھی مل سکتا ہے. لیکن آپ سمجھتے ہوں چیزوں کو. ابھی پرابلم یہ ہے کہ بہت سے بچے بہت سارے لوگوں سے انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب جو اس وقت سوشل میڈیا کی ڈائنامکس ہیں تو اس میں تو وہ بچے جو ہیں وہ ان نون لوگوں سے انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں جن کا کچھ بیک گراؤنڈ نہیں پتا ہوتا. بچوں کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ کس سے وہ رابطے میں آ گئے ہیں، اور والدین کو بھی نہیں پتا ہوتا. یہ بہت خطرناک بات ہے. تو یہ آپ نے فہرست بنانی ہے، سوچنا ہے، اور کس طرح کے انسانوں سے آپ چاہیں گے کہ یہ اسے ملاقات کا موقع ملے 12 سال کی عمر سے پہلے. دوسرا جو ایکسپیرینس آپ آفر کریں گے وہ ہے مختلف پلیسز کو وزٹ کرنے کا. کس طرح کی جگہیں آپ چاہیں گے کہ آپ کا بچہ وہاں جائے، ادھر کچھ وقت گزارے، وہاں مشاہدہ کرے، ان جگہوں کے حالات معاملات کو سمجھے. اسی طرح جب میں پلیسز کی بات کر رہا ہوں تو پلیسز کے اندر بھی کس طرح کی جگہوں پہ آپ چاہیں گے کہ آپ کیا چاہیں گے کہ 12 سال کی عمر سے پہلے یہ کس طرح کی جگہیں جو ہیں اس کا وزٹ کر چکا ہو، وہ فہرست بنائیے. اور اس فہرست میں مالز نہیں ہونے چاہیے، اس فہرست میں شاپنگ سینٹرز نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، تو کسی ملک میں کسی شہر میں وزٹ کرنے کی جو سب سے خراب جگہ ہے وہ شاپنگ سینٹر ہے. اور اچھی جگہ کیا ہے؟ وہ اس کے تاریخی مقامات ہیں جہاں انسانی تہذیبیں اپنے سفر کے نشانات چھوڑ چکی ہیں یا اس کے کچھ شواہد کہیں جمع ہو چکے ہیں. تو وہ بڑی اہم جگہ ہے. مطلب ایک میوزیم جو ہوتا ہے وہ کئی 100 سال یا کئی 1000 سال کا جو انسانی تہذیب کا سفر ہے اس کے کچھ نشانات کہیں ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، اسے ہم میوزیم کہتے ہیں. اور اس میں بڑی عبرت اور سبق کے حاصل کرنے کے مواقع ہوتے ہیں. وہ محض انٹرٹیننگ کا پرپس سرو نہیں کرتا، بلکہ وہ ایک غور کرنے، چیزوں کو سمجھنے، انسانی معاشرے اور دنیا کی مختلف نیشنز کو سمجھنے کی جو کیپیسٹی ہے اس میں ہماری مدد کرتا ہے. تو پلیسز کی ایک فہرست بنائیے. اب پلیسز کے اندر بہت سی طرح کی پلیسز ہو سکتی ہیں. نیچرل لینڈسکیپ ہو سکتا ہے. آپ کیا چاہیں گے 12 سال کی عمر سے پہلے آپ کے بچے نے دریا دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، سمندر دیکھا ہو، صحرا دیکھا ہو، پہاڑوں پہ گیا ہو، کسی پہاڑی پہ چڑھنے کا موقع ملا ہو، کسی کھیت کو اس نے دیکھا ہو. اور کس کس طرح کا کھیت آپ چاہیں گے کہ دیکھے؟ وہ گندم کا کھیت دیکھا ہے اس نے، چاول کی فصل دیکھی ہے اس نے، مکئی کی فصل دیکھی ہے اس نے کیا دیکھا ہے؟ مطلب کس طرح کی پلیسز آپ چاہیں گے کہ وہ دیکھے. تو بہت سے لوگوں نے اور بہت سے تعلیمی اداروں نے بھی بڑا ظلم کیا کہ وہ بچوں کو شاپنگ مالز دکھائے یا پھر فیکٹریاں دکھائیں جہاں دھواں پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ فیکٹری بھی، انڈسٹری بھی دکھا سکتے ہیں آپ، لیکن کھیت کا دیکھنا انڈسٹری کے دیکھنے سے زیادہ اہم ہے بچے کی ہولسٹک ڈیولپمنٹ کے اندر. یعنی قدرت کے کارخانے میں چیزیں کیسے پیدا ہوتی ہیں اس کو تو دیکھنے کا موقع نہیں ملا، اور انڈسٹری میں کیا ہو رہا ہے اس سے مروب ہونے کا موقع ضرور مل گیا. تو یہ کوئی بہت پسندیدہ بات نہیں ہے. اس کو موقع ملنا چاہیے پہاڑوں پہ جانے کا، دریاؤں میں دیکھنے کا، نہروں کو دیکھنے کا، جھیلوں کو دیکھنے کا. اور اس کو موقع ملنا چاہیے پھلوں کے باغات کو دیکھنے کا. اس کو موقع ملنا چاہیے کسی ڈیزرٹ میں ٹریول کرنے کا، کسی ڈیزرٹ میں اگر ممکن ہے تو رات گزارنے کا موقع ملے، کسی کھیت میں یا کسی گاؤں میں 2-3 دن قیام کا موقع ملے. یہ بڑی زبردست بات ہے. تو یہ جو پلیسز کا جو میں بات کر رہا ہوں کہ آپ کا بچہ 12 سال کا ہو گیا اور اس نے اپنے مکان اور اسی جیسے اور مکانوں کے علاوہ دنیا میں کچھ اور بھی ہے یہ اس کو نہیں پتا، اس کا ایکسپوجر ہی نہیں ہوا.
ہمارے معاشرے میں ایکسپوجر کا بھی ایک لفظ ہے نا، وہ بہت ہی محدود معنوں میں استعمال ہونے لگا ہے، کہ مطلب جیسے چمک دمک اور گلیٹر کو دکھانا، یہ ایکسپوجر اس سے سمجھ لیا گیا ہے کہ اچھا اس نے اسکائی اسکریپرز دیکھے ہیں تو یہ ایکسپوجر ہے۔ ایکسپوجر کا مطلب اسکائی اسکریپرز دکھانا نہیں ہے، اسکائی دکھانا ہے۔ مطلب ہورائزن جو ہے وہ اسکائی دیکھنے سے بڑھتا ہے، اسکائی اسکریپرز دیکھنے سے تو لمٹ ہوتا ہے مطلب۔ تو اس کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پلیسز میں ایک اور بڑی اہم جگہ ہے قبرستان۔ اس کے موقع خود ہی آئیں گے، یہ آتے ہیں ہماری زندگی میں، جب آنا ہوتا ہے، کبھی کسی کے جنازے میں شریک ہونا ہوتا ہے تو اپنے بچے کو اپنے ساتھ لے کے جا سکتے ہیں۔ آپ کے بچے کی یہ جو عمر ہے یہ بہت اہم ہے، اس سے ڈسکس کیا جائے کہ یہ قبرستان کسے کہتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ جگہیں ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ میوزیمز کی میں نے بات کی، یہ بہت اہم جگہ ہے میوزیمز۔ لائبریریز بہت اہم جگہ ہیں، وہاں جانا چاہیے۔ اور اسی طرح آپ کے اپنے شہر میں جو تاریخی مقامات ہیں وہاں جانا چاہیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو اسے جا کے دیکھنا چاہیے۔ پہلی دفعہ جب آپ اپنے بچے کو مسجد لے کر جائیں تو اس کو ایک باقاعدہ گائیڈڈ ٹور کرائیں، اس کو ایک بریفنگ دیں کہ یہ کیا ہے، اس میں کیا کیا ہوتا ہے، بتایا جائے کہ یہ کس طرح سے یہاں پر چیزیں ہو رہی ہیں۔ اگر وہ جا بھی رہا ہے لیکن ایک دفعہ اس کو پورا بریف کیا جائے کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، کیا کیا فنکشنز ہیں یہاں پر ہوتے ہیں، کس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ دوسرا تجربہ ہے پلیسز کا۔ تیسری طرح کا تجربہ ہے کتابوں کا تجربہ، کہ آپ کیا چاہیں گے کہ 12 سال کی عمر سے پہلے پہلے آپ کا بچہ کس طرح کی کتابیں پڑھ چکا ہو۔ یہ بھی ایک بہت اہم سوال ہے۔ جیسے شروع میں نے کہا نا کہ اگر پیرنٹنگ کا کوئی بڑا تصور ہمارے پاس نہ ہو تو بس ذہن میں یہ آتا ہے کہ بس ٹیکسٹ بکس کے گرد زندگی گھومتی رہتی ہے، اور ٹیکسٹ بکس کے بعد اگر کوئی دوسری کیٹیگری آف بک ہوتی ہے تو وہ فکشن ہوتا ہے جو اسکول میں انہیں مل جاتا ہے۔ تو بس وہ ناولز پڑھتے رہتے ہیں اور ٹیکسٹ بکس پڑھتے رہتے ہیں، بس اس کے علاوہ کتابوں کی کل کائنات بس یہی ہوتی ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ کچھ مزیدار بات نہیں ہے۔ اچھا ہوگا کہ بچوں کو ایک بڑی ویرائٹی آف بکس سے انٹروڈیوس کیا جائے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ کبھی لائبریری میں لے جا کر اور کبھی کسی بہت اچھے بڑے بک اسٹور پہ لے جا کے جو کتابوں کی مختلف کیٹیگریز ہیں ان کے صرف ٹائٹلز پڑھیں، اور پھر یہ دیکھیں کہ اس کیٹیگری کے اندر جو کتابیں ہیں وہ ہاتھ میں اٹھا کر ہاتھ میں لے کے دیکھیں کہ اچھا یہ سیلف ہیلپ جہاں لکھا ہوا ہے یہ کیٹیگری آف بکس ہے، سیلف ہیلپ کے اندر جو کتابیں رکھی ہوئی ہیں وہ کس قسم کی ہیں، یا وہ مختلف طرح کی ہسٹری کے اوپر جو کتابیں ہیں وہ کس طرح کی ہیں، یا بایوگرافیز کا ایک شعبہ تھا وہاں بایوگرافیز لکھا ہوا تھا تو وہ کس طرح کی کتابیں ہوتی ہیں۔ کتابوں کی جو پوری دنیا ہے اس دنیا میں کتابوں کے مختلف محلے ہیں، مختلف کہہ لیجیے بستیاں ہیں، اس میں میڈیکل کی بکس ہیں، اس میں ٹیکنیکل بکس ہیں، اس میں جیوگرافی کی بکس ہیں، تو وہ اس کو ڈسپلنس کا بھی اندازہ ہوگا کتنی طرح کے ہیں۔ جب وہ ایک دفعہ ایکسپوز ہوگا نا، اس کا ایکسپوجر، اس کو میں ایکسپوجر سمجھتا ہوں کہ بچے کو یہ ایکسپوجر ہوا کہ اچھا یہ بھی کتابوں کی ایک کیٹیگری ہے، اس طرح کی کتابیں بھی دنیا میں ہوتی ہیں، لکھی جاتی ہیں، تو یہ اس کے لیے بڑی مفید بات ہے۔ اور پھر کتابوں میں بھی اس کو کون کون سی کتابیں آپ چاہیں گے کہ اس کو پڑھنے کا موقع ملے۔ اور ابھی تو صورتحال یہ ہے کہ بچے ٹیکسٹ بکس اور ناولز، اس کے علاوہ کوئی تیسری کیٹیگری کی کتاب کا کوئی تصور ان کے پاس نہیں ہے۔ جو میں زیادہ تر بچے اس وقت جو اسکول گوئنگ ہیں ان کی زندگی میں کوئی تیسری طرح کی کوئی کتاب یوزولی میرے مشاہدے میں تو نہیں آیا۔ وہ بچے عموماً بس اسی 2 طرح کی کتابوں تک محدود ہیں، اس کو اس سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ پوئٹری کے اندر بہت اینتھولوجی ایک بڑی زبردست چیز ہوتی ہے نا، مطلب یہ ہم دیکھیں، ہم بتائیں کہ پھر پیریوڈیکلز ہوتے ہیں، یہ بچوں کو پتہ لگے کہ اچھا یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے کتابوں کی، اس طرح سے بھی چیزیں نکلتی ہیں، اس طرح سے بھی پبلیکیشنز آتی ہیں۔ میں یہ چاہوں گا کہ 12 سال کی عمر سے پہلے پہلے آپ چند بایوگرافیز اپنے پاس ضرور آئیڈینٹیفائی کریں کہ کتنی طرح کی بایوگرافیز، کون کون سی لوگوں کی بایوگرافیز آپ کا بچہ پڑھ چکا ہو۔ بایوگرافی کہتے ہیں جیسے ہم اردو میں سوانح کہتے ہیں، کسی انسان کے بارے میں جو کتاب لکھی جاتی ہے، تو یہ آپ کے بچے کو پڑھنی چاہیے۔ اور انسانوں میں جو سب سے بڑے انسان تھے جنہیں ہم انسان کامل کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو 12 سال کی عمر سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر کوئی کتاب وہ پڑھ چکا ہو، یہ بہت اہم بات ہے۔ اسی طرح الکتاب کا تعارف کیسے دیا جائے گا، یعنی اس کی پوری تعلیم اور تربیت کے معاملے میں قرآن کریم کا تعارف اس کو کیسے کروایا جائے، اس کا آپ کے ذہن میں ایک پورا خاکہ ہو۔ میں اس کی ایک ایکٹیویٹی چھوٹی سی سجیسٹ کرتا ہوں، ویسے یہ بھی ایک پورا موضوع ہے بچوں کو قرآن کریم کا تعارف کیسے کروایا جائے، میں نے اس پہ ایک اور کچھ مختصر بات کسی اور لیکچر میں کر رکھی ہے، بچوں کو دین کا تعارف کیسے کروائیں۔ اس کے لیے یہ جو ایج گروپ ہے 6 سال سے 12 سال کی عمر کا،
اس میں ایک ایکٹیویٹی یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے گھر میں قرآن کریم کے جتنے نسخے موجود ہیں ان کو ایک ٹیبل پہ ڈسپلے کیجیے. یعنی وہ پرانے سے پرانا نسخہ جو آپ کی دادی جان کا ہے اور بہت ضعیف حالت میں ہے، بہت مطلب ایک خستہ حالت میں ہے، اور ایک وہ لیٹسٹ ایڈیشن، یا لیٹسٹ ایڈیشن تو نہیں، مطلب پرنٹ کہہ لیں، مطلب جو ابھی ریسنٹلی پبلشڈ جو نسخہ ہے، جو بہت اچھی فارم میں ہے، اور مختلف مطلب اس میں کسی کے اندر بڑا خوبصورت اس میں کچھ ڈیزائننگ ہوئی ہے، کسی کے اندر ترجمہ بھی ہے، کسی میں ترجمہ نہیں ہے، صرف متن ہے، کسی میں جو ہے وہ تفسیر بھی ہے، اور کوئی بہت چھوٹی پاکٹ سائز میں ہے، کوئی بڑے سائز میں ہے. تو اپنی ایک ٹیبل پہ اس کا ایک اچھا سا ڈسپلے تیار کیجیے اور پھر بچوں کو بتائیے، ایک پریزنٹیشن دیجیے کہ یہ مختلف نسخے جو ہیں وہ ایک ہی کتاب کے ہیں اور ان میں فرق کیا ہے، اور پھر بتائیے کہ یہ کلام الہی ان سب میں ایک ہی قرآن ہے، بالکل اس میں کوئی، یعنی قرآن کے متن میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن اس کی پریزنٹیشن اور اس میں ترجمہ شامل ہے، اس میں ترجمہ نہیں ہے، اس میں تفسیر موجود ہے، اس میں نہیں ہے، یہ چھوٹے فونٹ میں ہے، وہ بڑے فونٹ میں ہے، یہ آج سے 70 ایئرس پہلے پرنٹ ہوا تھا، یہ ابھی 3 سال پہلے پرنٹ ہوا تھا، یہ کویت سے پرنٹ ہو کے آیا ہے، یہ یو کے کا پرنٹڈ ہے. اس طرح سے آپ ان کو اس کی بریفنگ دیجیے، اور پھر بتائیے کہ آپ بچپن میں کون سے نسخے سے پڑھتے تھے، وہ نسخہ کہاں ہے، آپ اس وقت کون سے نسخے سے پڑھتے ہیں. تو یہ ایک بچوں کو، یعنی فارم آف دا بک بھی اس کو انٹروڈیوس کی جا سکتی ہے. تو بہرحال یہ بھی خیر ایک بڑا موضوع ہے، قرآن سے کیسے تعارف اور تعلق بنے، لیکن وہ تو خیر ابھی میں اتنی تفصیل میں نہیں جا سکتا. لیکن بکس کے تعارف اور بکس کا تجربہ جو ہے نا، ویرائٹی آف بکس اس کو ملے. نان فکشن ایک بہت اہم کیٹیگری ہے. نان فکشن میں سیلف ہیلپ بکس بہت اہم اس میں کیٹیگری ہے. بچے کو ان سے متعارف کروائیے، ہماری باڈی کیسے فنکشن کرتی ہے، یا ہمارا برین کیسے کام کرتا ہے، ہم اپنی ریڈنگ اسکلز کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں، اس پہ بھی بکس موجود ہیں. ہم ایز اے رائٹر اپنے آپ کو کیسے گرو کر سکتے ہیں، اس پہ بھی کتابیں موجود ہیں. تو یہ وہ کتابیں ہیں جو بچوں کے لیے بہت مفید ہیں. اسٹڈی اسکلز کے اوپر کتابیں موجود ہیں. تو یہ وہ کتابیں ہیں جو بچوں کو ملنی چاہیے. تو میں نے یہ بات کہی کہ آپ کے پاس ایک فہرست ہونی چاہیے. خاص طور پر میں نے بایوگرافیز کی بات کی، قرآن کی بات کی، بایوگرافیز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کے اوپر بات کی میں نے، اور سیلف ہیلپ بکس کے اندر میں نے بات کی نان فکشن میں، کہ جس میں اسٹڈی اسکلز ہیں، یا اپنی کچھ اسکل ڈیولپمنٹ، یا اپنی گروتھ کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں. تو یہ اس طرح کی چیزیں ان کو اگر ان کو ملتی ہیں، اور ان کو کتابوں کی بہت بڑی ایک دنیا سمجھ آتی ہے کہ یہ بھی کتابیں ہوتی ہیں. کتابیں صرف ناولز نہیں ہوتے، ناولز بھی ٹھیک ہے ہوتے ہیں، وہ بھی پوئٹری کی بکس ہوتی ہیں. یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے، پوئٹری بکس، اس میں اقبال بہت اہم ہے، ان سے تعارف کروائیے بچوں کا. اردو شاعری سے تعارف کروائیے. انگریزی میں بھی دنیا کی جو اچھی شاعری ہے اس کا ایک انتخاب ان کو پڑھنا چاہیے. تو یہ انہیں پتا ہو کہ مطلب یہ ورڈز ورتھ کی ایک نظم ہے خوبصورت سی، تو وہ ان کو اچھا لگے گا اور وہ اس سے بہت کچھ سیکھیں گے. آپ کے ذہن میں کلیئر ہونا چاہیے کہ میں 12 سال کی عمر سے پہلے انہیں کس طرح کی کتابوں کا ایکسپوجر یا تعارف دوں گا اور ان کو موقع دوں گا. تو یہ تیسری قسم کا تجربہ ہے. چوتھا تجربہ ہے کس طرح کا مٹیریل آپ چاہیں گے کہ آپ کا بچہ 12 سال کی عمر سے پہلے اس مٹیریل کو استعمال کرنا، اس مٹیریل سے کام لینا اس کو آ جائے. اور یہ جو مٹیریل ہے اس میں ایک بہت اہم ٹائپ آف مٹیریل ہے جس کو ہم ٹولز کہتے ہیں، اوزار. مثال کے طور پہ کارپینٹری کے ٹولز ہیں، مثال کے طور پہ گارڈننگ کے ٹولز ہیں. تو آپ کیا چاہیں گے کہ ہیمر کا استعمال اسے کس عمر میں آ جائے، آری جسے ہم اردو میں کہتے ہیں، انگریزی میں سو کہتے ہیں، اس کی مدد سے کچھ کاٹنے کا طریقہ اور یہ تجربہ اسے کس عمر تک آ جائے. یا اس کے پاس جو ہے وہ اپنی سائیکل اور اس کے سائیکل کے مختلف چیزیں ہوتی ہیں، اس کے پاس ٹولز ہوں جس سے سائیکل کی مختلف جو پارٹس ہیں ان کو کم از کم وہ ٹائٹ کر سکے، یا اس کی سروس کرنا چاہے تو وہ کر سکے. یہ بڑی دلچسپ کام ہوگا، یہ بہت ہی دلچسپ کام ہے بچے کے لیے. اسی طرح گارڈننگ کے ٹولز ہیں. اسی طرح مختلف اور مٹیریل ہے، جیسے گھر میں مختلف کام کی چیزیں ہیں نا جو گھر میں استعمال ہوتی ہیں، تو وہ بھی بچے کو موقع ملنا چاہیے اور ان کا استعمال کرے. گھر کے کاموں میں انوالو ہو، مطلب اس میں اس کو موقع دیا جائے. تو یہ کچھ کام ہیں جو اس کو دیکھیے. اس کا آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ 12 سال کی عمر سے پہلے وہ اس قسم کی چیزوں کا تجربہ کر چکا ہو، یا ان چیزوں کا استعمال سیکھ چکا ہو، ان چیزوں کا استعمال کر رہا ہو یا کر چکا ہو. پھر پانچویں ٹائپ کا جو تجربہ ہے وہ ہے اسٹوریز. یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ ان کہانیوں کی فہرست بنائیے یا ان واقعات کی فہرست بنائیے جو آپ چاہیں گے کہ 12 سال کی عمر سے پہلے آپ کے بچے سن چکے ہوں.
تو ابھی تو پیرنٹنگ کا کوئی بڑا تصور چونکہ بہت سے والدین کے پاس نہیں ہے، تو ایسا بھی کوئی مطلب بہت سے سوالات جو میں اٹھا رہا ہوں تو اس کا ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں کوئی جواب نہ ہو، لیکن یہ سوال میں اٹھا اسی لیے رہا ہوں تاکہ اب ہم اس طرح سوچیں کہ 12 سال کی عمر سے پہلے پہلے کس طرح کے واقعات اور کہانیاں میرے بچے کو سننے کا موقع ملے۔ تو اب یہ کہانیاں اور واقعات کس طرح کی ہیں یہ میں بتا دیتا ہوں۔ اس میں بھی کئی کیٹیگریز ہیں۔ اس میں ایک کیٹیگری ہے آپ کی زندگی، آپ کے بچپن کی کہانیاں اور واقعات، اور اس میں اس کو سناتے ہوئے بس آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے کہ ان کہانیوں کو سننے سے حسرت پیدا نہ ہو، ان کہانیوں کو سنا کر آپ اپنے آپ کو مظلوم ثابت نہ کریں، ان کہانیوں کو سنانے کا مقصد یہ نہ ہو کہ تم تو اس عمر میں کچھ نہیں کر رہے، ہم تو تمہاری عمر میں بہت کچھ کرتے تھے۔ تو یہ سارے کام ان کہانیوں کے ذریعے نہ کریں، بس آپ اپنے بچپن کی کہانیاں سنائیے، اپنی زندگی کے واقعات سنائیے، مطلب پہلے دنیا کیسی تھی، کیا ہوتا تھا، یہ سمجھنے کا موقع ملے گا، آپ کو سمجھنے کا موقع ملے گا، آپ سے تعلق بہتر ہوگا ان کا انشاءاللہ۔ تو کہانیاں اور واقعات اپنی زندگی کے ہیں، کہانیاں اور واقعات بڑے لوگوں کے ہیں۔ اب بڑے لوگ کون ہیں؟ بڑے لوگ انبیاء علیہ السلام ہیں، بڑے لوگ جو ہیں وہ صحابہ ہیں، انبیاء کے جو ساتھی ہیں وہ سب وہ بڑے لوگ ہیں۔ کسی بھی معاشرے کے بڑے لوگ ہو سکتے ہیں، وہ شاعر ہیں، ادیب ہیں، لکھنے والے ہیں، معاشرے کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں، علم اور سائنس کے اندر انہوں نے کوئی خدمت کی ہے۔ تو جو بھی بڑے لوگ ہیں، کسی بھی طرح کی کوئی خدمت انہوں نے انسانوں کی ہے، معاشرے کی ہے، ان کے واقعات اور کہانیاں یہ بھی بہت اہم ہے۔ تو یہ واقعات پتہ ہونے چاہیے آپ کے بچوں کو۔ اس کا ایک مقصد یہ ہونا چاہیے کہ انسانوں کے اندر جو خوبصورت نیت پیدا ہوتی ہے اور کسی بڑے کام کی آرزو پیدا ہوتی ہے، اس کی اپریسیشن ہمارے اندر پیدا ہو۔ تو یہ کہانیاں اور واقعات ہیں۔ پھر اور تیسری کیٹیگری کہانیوں اور واقعات کی وہ ہے جو ہماری آج کل کی روزانہ کی زندگی میں آتی ہیں چیزیں، اس میں سے آپ نے کچھ کہانیاں اور واقعات جس کا کوئی اچھا مقصد ہے، جس سے کوئی اچھا لیسن مل سکتا ہے، جس سے کوئی امید پیدا ہوتی ہے، جس سے کوئی شعور کو ڈیولپ کرنے میں مدد ملتی ہے، وہ کہانیاں اور واقعات بھی آپ سنا سکتے ہیں بالکل۔ تو یہ آپ کو سوچنا چاہیے کہ مثال کے طور پر میں اب اس میں چند چیزیں کہوں کہ کیا آپ چاہیں گے کہ پاکستان بننے کی جو داستان ہے اس کے کون سے واقعات آپ بچوں کو سنانا چاہیں گے جو آپ نے کبھی کسی سے سنے، یا آپ نے اگر حج کیا ہے تو حج پہ جانے کا واقعہ کیا آپ اپنے بچوں کو سنانا چاہیں گے؟ آپ کی شادی کیسے ہوئی یہ واقعہ آپ بچوں کو سنانا چاہیں گے؟ آپ کا بچپن کیسے گزرا یہ آپ بچوں کو سنانا چاہیں گے؟ آپ نے نماز پڑھنا کیسے سیکھی یہ آپ بچوں کو سنانا چاہیں گے؟ آپ نے قرآن پڑھنا کیسے سیکھا؟ یا اسی طرح ہمارے معاشرے میں جو بہت سے لوگ ہیں ان کی زندگی کا کوئی واقعہ وہ آپ بچوں کو سنانا چاہیں گے؟ کچھ لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے بہت بڑا لٹریچر پروڈیوس کیا ہے، مثال کے طور پہ مولانا روم ہیں، تو ان کی بہت سارے واقعات اور ان کی حکایات یا ان کی آپ انہیں کہانیاں کہہ سکتے ہیں جو انہوں نے بیان کیے ہیں، تو آپ وہ چیزیں بچوں سے شیئر کر سکتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ بھائی مجھے یہ اس طرح کے واقعات، اس طرح کی سٹوریز بچوں کو سنانی ہیں، ان سے شیئر کرنی ہیں، انبیاء کے واقعات سنانے ہیں۔ قصہ آدم بہت اہم ہے، وہ اس کو تو ہم المبحث کہتے ہیں۔ اگر کوئی آئیڈیولوجیکل ڈیولپمنٹ اپنے بچوں کی کرنا چاہتا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کے واقعات اور پورا قصہ ہے اس کو تھورولی ڈسکس کیے بغیر یہ کام ممکن نہیں ہے۔ تو یہ اسٹوریز کا ایک بہت بڑا چیپٹر کہہ لیجئے، یہ کیٹیگری ہے کہ یہ ہمیں بچوں کو پرووائڈ کرنا ہے، یہ ایک ایکسپیرینس۔ تو 5 قسم کے ایکسپیرینسز ہو گئے۔ چھٹا ایکسپیرینس جو ہے نا وہ ہے ان موضوعات کی فہرست بنائیے جو آپ کو اپنے بچوں سے ڈسکس کرنے چاہیے، اور اگر میں کہوں کہ 12 سال کی عمر سے پہلے پہلے وہ کون سے موضوعات ہیں جو آپ کو اپنے بچے سے ڈسکس کر لینے چاہیے، تو وہ موضوعات کی فہرست آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اور پہلے تو میں چاہوں گا کہ خود ہی آپ سوچیں کون سا موضوع ہو سکتا ہے، لیکن اب چونکہ ٹائم اتنا نہیں ہے تو میں بس آپ کو کچھ موضوعات شیئر کر لیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ دوست کسے کہتے ہیں، دوست کی ضرورت ہمیں کیوں ہے، اچھا دوست کون ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کسی بھی انسان کا نام لیے بغیر یہ ڈسکشن ممکن ہونا چاہیے۔ اگر اس میں آپ کسی انسان کا نام لے لیں گے تو وہ مطلب بات نہیں بنے گی۔ تو دوست کا جو تصور ہے یعنی آپ کے بچے کا جو تصور ہے دوست ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے، اس کو پتا ہونا چاہیے کہ دوست بھی اللہ کی ایک رحمت ہوتے ہیں، اللہ کا ایک احسان ہوتے ہیں، اور اچھا دوست کیا ہوتا ہے اس کا تصور دوست اور تصور دوستی بلند ہو جائے اور ٹھیک ہو جائے۔ یہ ایک ڈسکشن ہے، ایک پورا موضوع ہے۔ اسی طرح خوبصورتی اور فیشن، ان دونوں چیزوں میں کیا فرق ہے؟ بیوٹی اور فیشن، کیا بیوٹی اور فیشن ایک چیز ہے یا یہ دونوں الگ چیزیں ہیں؟
کون سی چیز بدل جاتی ہے, کون سی چیز قائم رہتی ہے ان دونوں میں سے, اور ان کو کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے, ان میں کیا فرق ہے. یہ ایک بہت اہم موضوع ہے. اگر آپ نے اپنے بچے سے بیوٹی اور فیشن کے موضوع پہ ڈسکس نہیں کیا ہے تو مناسب بات نہیں ہے. یہ بڑا ضروری ہے اس وقت, مطلب جو جس طرح کی اس وقت دنیا ہے اس میں کچھ موضوعات بہت اہم ہیں. ایک اور موضوع آپ دیکھ لیجئے, ایڈورٹیزمنٹس کیا ہوتے ہیں اور ایڈورٹیزمنٹس کی کتنی ٹائپس ہیں, ایڈورٹیزمنٹس کیا کرتے ہیں, ایڈورٹیزمنٹ کا مقصد کیا ہوتا ہے, ایڈورٹیزمنٹ اس وقت جو ماڈرن ایڈورٹیزمنٹ ہے اس کی فارم کیا ہے, اس کی اسٹریٹجی کیا ہے, اس کا طریقہ واردات کیا ہے, کیا ہم اپنے آپ کو ایڈورٹیزمنٹ کے انفلوئنس سے بچا سکتے ہیں, کیسے بچا سکتے ہیں, ایڈورٹیزمنٹس ہمیں کیوں اچھے لگتے ہیں. یہ ساری بات جو ایڈورٹیزمنٹ کی پوری ڈائنامکس ہے نا وہ بچے سے ڈسکس کریں. اسی طرح نیڈز اور وانٹس بہت اہم ڈسکشن ہے. نیڈز کیا ہوتی ہیں, وانٹس کیا ہوتی ہیں, اور ہماری نیڈز کیا ہیں, وانٹس کیا ہیں, اس پہ ڈسکس کریں. اسی طرح ڈیتھ ایک بہت اہم موضوع ہے, موت کو ڈسکس کریں. جس دن ہمارے خاندان میں کسی بڑی عمر کے آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے اور لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا کہ ہاں ان کی عمر بھی بہت ہو گئی تھی نا, اور بچہ یہ اوور ہیئر کرتا ہے کہ اچھا تو فلاں صاحب کا انتقال, دادا جان کا اس لیے انتقال ہو گیا کہ ان کی عمر بہت ہو گئی تھی. یعنی اس کا جو تصور ہے موت ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہوتا, پھر اس سے اور خراب ہوتا ہے. یعنی موت جو ہے وہ بڑی عمر میں جا کے ملتی ہے, کم عمری میں تو یہ ہوتا ہی نہیں نا یہ کام. تو بھئی یہ آپ بچوں کو بتائیے کہ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے, کسی کی بھی آ سکتی ہے, اس میں پریشانی کی کوئی بات ہی نہیں ہے. اور جب ہمارے اعمال اچھے ہوتے ہیں تو ہمارے عیش ہوتے ہیں. مطلب جنت کی امیگریشن کا راستہ جو ہے وہ موت سے کھلتا ہے اگر اعمال اچھے ہیں تو اس پر یہ بھی میرا ایک پورا تفصیلی لیکچر ہے میرا کہ بچوں سے ڈیتھ کے موضوع پہ کیسے بات کی جائے. یہ چند موضوعات ہیں جو میں نے شیئر کیے. ہمارا ذہن کیسے کام کرتا ہے, سوچ کیا چیز ہوتی ہے, تھنکنگ کو ڈسکس کریں. تھنکنگ کے اوپر بہت سے ڈسکشنز ہونے چاہیے. تھنکنگ کیا ہے, تھنکنگ کیسے ہوتی ہے. اسی طرح بچوں سے ایموشنز کو ڈسکس کریں, نیت کو ڈسکس کریں, نیت کو باقاعدہ موضوع بنا کے ڈسکس کریں کہ نیت کیا ہوتی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ڈسکس کیا جانا چاہیے. پھر 7واں جو تجربہ ہے جو بچوں کو ملنا چاہیے وہ ہے کھیل. یہ جو 7ویں نمبر پہ میں بیان کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سب سے کم امپورٹنٹ ہے, مطلب یہ بھی اسی طرح اہم ہے. اس میں یہ سوچنا ہے کہ آپ کیا چاہیں گے کہ آپ کے بچے کو کس کس طرح کے کھیلوں کا ایکسپوجر مل جائے 12 سال کی عمر سے پہلے اور کس طرح کے کھیلوں کے مواقع اسے ملیں. بہت سے بچوں کو تو جیسے کوئی کھیل کا موقع ہی نہیں ملا, مطلب انہیں, اور اگر وہ کھیل دیکھنے کا تو موقع ملا ہے لیکن کھیلنے کا موقع نہیں ملا ہے, ٹی وی پہ دیکھتے رہتے ہیں, یا گیمنگ کا موقع ملا ہے, گیمز کا موقع نہیں ملا ہے. تو یہ بڑی عجیب بات ہے. اس کا اہتمام کیجیے اور دیکھیے کہ اسپورٹس کی کس طرح کی ایکٹیویٹی آپ انہیں پرووائڈ کر سکتے ہیں. میں ایک اصول آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. وہ کھیل جس میں پسینہ بھی نکلے اور ذہن بھی لگے, یہ سب سے بہترین کھیل ہے. جس میں اسٹریٹجی بھی چاہیے ہو اور یعنی انٹلیکچولی یا مینٹل انگیجمنٹ بھی ہے اور فزیکلی ایگزاسٹنگ بھی ہے. پسینہ بھی نکلتا ہے, جسم بھی تھکتا ہے اور ذہن بھی لگتا ہے. الحمدللہ یہ سب سے بہترین قسم کا کھیل ہے. اور اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی تو کم از کم ایک چیز تو ضرور ہوتی ہے ان دونوں میں سے, یا تو ذہن لگتا ہے تو بھی ٹھیک ہے, یا جسم تھکتا ہے تو بھی ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی کھیل ایسا ہے جس میں نہ تو ذہن لگ رہا ہے نہ جسم تھک رہا ہے تو یہ کھیل نہیں ہے, یہ بس ایسی بیکار کی چیز ہے. دیکھیں انٹرٹینمنٹ کا جو تصور ہے نا, جو ماڈرن تصور آف انٹرٹینمنٹ ہے, اس میں جو بندہ ہے وہ بہت پیسولی انٹرٹین کیا جاتا ہے. لیکن جو روایتی تصور ہے وہ بہت اچھا تصور تھا, اور وہ تھا کہ ہم مطلب اپنے آپ کو اس میں انوالو کریں, اور وہ ہم پیسولی انٹرٹین ہونا قبول نہ کریں بلکہ ایکٹیولی انٹرٹین کریں, اس کے اندر پارٹیسپیٹ کریں, اس کے اندر انوالو ہوں. تو یہ بہت اہم بات ہے. تو کسی زمانے میں لوگوں کے لیے باغبانی جو تھی وہ انٹرٹینمنٹ بھی تھی. مطلب وہ اپنے گارڈن میں کام کرتے تھے, یا اپنی کچھ سبزیاں یا اپنے کچھ پھلوں کو گرو کرتے تھے, اس کے درختوں کو, پودوں کو دیکھتے تھے, اس میں محنت کرتے تھے, اور یہ ان کے لیے فرحت بخش بھی تھا, یہ ان کی تفریح بھی تھی, اور یہ بڑی زبردست بات تھی. یہ ان کی ذہنی صحت اور جسمانی صحت دونوں کی ضامن ہو جاتی تھی. لیکن اب لوگ جو ہیں وہ جیسے اسکرین کے اوپر نا بس مطلب ویڈیوز اسکرال کر رہے ہیں, بیٹھے ہیں بس, یا کان میں انہوں نے لگا لیے ہیں آلات اور بس سن رہے ہیں بیٹھ کر.
یا جیسے کسی زمانے میں لوگوں کو کرکٹ کھیلنے کا بہت شوق تھا، اب بس دیکھنے کا شوق ہے، مطلب کہیں کوئی میچ ہو رہا ہو تو بس دیکھ کے مطمئن ہو جاتے ہیں. بھائی کھیلیں آپ، مطلب آپ کو فزیکلی ایکٹیو ہونا چاہیے. تو اب کھیلنے میں بھی آپ کس کس طرح کے کھیلوں سے اور کس کس طرح کی فزیکل ایکٹیویٹیز یا اسپورٹس سے آپ اپنے بچوں کو متعارف کرنا چاہیں گے، ایک موقع دینا چاہیں گے. ضروری نہیں ہے کہ تمام کھیل بہت اچھی طرح کھیلے، لیکن ایک موقع ملا یا اس نے فزیکلی جا کے دیکھے اور اس نے کچھ حصہ لیا، تو یہ ایک ایکسپوجر ہے، یہ اس کو ایک موقع مل رہا ہے. تو یہ ایک ساتھ میں یعنی قسم کا تجربہ ہے. تو میں اپنی بات کو یہاں روکتا ہوں، ذرا سا میں سم اپ کر دوں. میں نے یہاں سے بات اپنی شروع کی تھی. اگر ہمارے پاس پیرنٹنگ کا اور تعلیم و تربیت کا ایک بہت اچھا بامانی تصور نہ ہو تو پھر ہم بچوں کو اسکولوں کے سپرد کر دیتے ہیں اور بس یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کے نمبر اچھے آ رہے ہیں اور وہ ہر سال اگلی کلاس میں جا رہے ہیں اور اسکول بھی ان سے خوش ہے اور اچھے گریڈز لے لیے ہیں اور اب وہ الحمدللہ کالج میں بھی آ گئے ہیں، تو لوگ اس پہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اچھی تعلیم تربیت کر دی ہے. حالانکہ اچھی تعلیم و تربیت اور اچھی پرورش کا تعلق بچوں کی امتحانی کارکردگی سے نہیں ہے. اس کا ایک بڑا ویژن کیا ہے، اس میں نے 3 باتیں عرض کی کہ کانفیڈنس، کریٹیوٹی اور کیریکٹر کو ہمیں ڈیولپ کرنا ہے، اور اس کی کچھ مختصر سی وضاحت میں نے کرنے کی کوشش کی. تو ایک بات تو یہ میں نے کی. اس کے بعد پھر یہ تھا کہ یہ کرنے کے لیے ہمیں بطور والدین کیا کرنا ہوگا. تو اس میں 3 بہت سادہ سے اور بیسک سے کام میں نے عرض کیے. پہلی بات تو یہ کہ ہم اپنی زندگی پہ غور کریں کہ ہماری زندگی میں کیا ہو رہا ہے، اپنے وجود پہ غور کریں، ریفلیکٹ کرنا جسے ہم کہتے ہیں کہ زندگی کیسی گزر رہی ہے، اسے کیسے گزرنا چاہیے، میں کیسا بن چکا ہوں اور مجھے کیسا بننا چاہیے، مجھے کیسا ہونا چاہیے. اپنے اوپر غور کریں. پھر اپنے فیملی کے لیے وقت نکالیں، بچوں کے لیے وقت نکالیں، پوری فیملی کے لیے، اپنے لیے بھی وقت نکالیں. پھر تیسری بات میں نے یہ عرض کی کہ اپنے شریک حیات سے بہت اچھی ذہنی ہم آہنگی اور ایک بہت رسپیکٹ والا اور محبت والا اور اعتماد والا تعلق اس کو ڈیولپ کریں، مینٹین کریں. یہ 3 بیسک سے کام تھے. پھر میں نے یہ بات عرض کی کہ بچوں کی زندگی میں ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں، انہیں 7 قسم کے تجربات فراہم کرنے، اور ان تجربات کی 2 صفات ہیں. پہلی صفت یہ ہے کہ یہ ان کے سیکھنے کے عمل کو ایک سمت عطا کرے گا، ان کے سیکھنے کے عمل کو مہمیز کرے گا، ان کے سیکھنے کے عمل کو ایک اس میں سہولت پیدا کرے گا اور اس میں اس کو ایک بامانی بنائے گا انشاءاللہ. دوسری صفت ان تجربات کی یہ ہونی چاہیے کہ یہ فیملی کے ساتھ ان کے تعلق کو مستحکم کرے گا. ٹھیک ہے، تو فیملی بانڈنگ یا ریلیشن شپ یہ ایک ایسپیکٹ ہے، اور لرننگ کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے یہ دوسرا ایسپیکٹ ہے. 7 قسم کے تجربات. اب ایک ایک تجربہ جو ہے پوری کائنات ہے، مطلب 7 قسم کے تجربات کا ایک نظام، یعنی جیسے نظام شمسی ہے نا، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ 7 ٹائپ آف ایکسپیرینسز کا بھی سولر سسٹم کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں. یہ 7 قسم کے تجربات میرے خیال میں آپ کے بچے یہ جو 6 سال سے 12 سال کی عمر کے جو بچے ہیں، یہ بہت حساس اور بہت اہم عمر ہے. اس میں ان 7 ٹائپس آف ایکسپیرینسز کو ہم ان کی زندگی میں یہ تجربات فراہم کریں. اور ان 7 قسم کے جو تجربات ہیں اس میں اصحاب علم، اصحاب محبت، اصحاب حکمت، اچھے لوگ، ان سے ملاقات اور تعلق اور صحبت کے مواقع ملیں، یہ ایک تجربہ ہے. بہت ساری کتابوں کی دنیا سے وہ متعارف ہوں، اور اس میں کچھ کتابوں کی وہ اقسام ہیں جن کو خاص طور پہ میں نے ہائی لائٹ کیا ہے، جن سے ان کا اس میں ایک ذوق پیدا ہو. تو یہ ایک کتابوں کے ساتھ ان کا تجربہ ہے. اسی طرح مختلف قسم کی جگہوں پر، پلیسز پر جانے کا اور اس میں سفر کا. اور سفر ضروری نہیں ہے کہ وہ دوسرے ملک ہی جائے، اپنے شہر میں بھی ایک مسافر والا موڈ بنا کر، مسافر والی ایک پلاننگ کر کے نا، اپنے ہی شہر کا ڈے لانگ ٹرپ بھی کیا جا سکتا ہے کہ بھائی میں اپنے ہی شہر میں ایک مسافر کی حیثیت سے آج نکلا ہوں، ذرا اس کو کھوجنے کے لیے، اس کو دریافت کرنے کے لیے، اس کی بہت سی چیزوں کو سمجھنے کے لیے. تو میں نے پلیسز کی بات کی، جس میں نے پہلے یہ ہائی لائٹ کیا کہ وہ کون سی پلیسز ہیں جہاں لے جانا مفید نہیں ہے، اور وہ کون سی پلیسز ہو سکتی ہیں جہاں لے جانا مفید ہے، اور اس کی میں نے تفصیلات بیان کی ہیں. پھر میں نے ایک اور تجربہ جو میں نے جس کی بات کی وہ ہیں ایسی چیزیں یا اشیاء، جیسے وہ ٹھوس ٹینجبل آبجیکٹس اور میٹیریل کی بات کر رہا ہوں، جس میں میں نے اوزار کی بات کی اور مختلف اور چیزوں کی بات کی جن کے استعمال بچوں کو سیکھنا ہے، ان کے مواقع انہیں ملنے چاہیے. اور یہ بھی وہ 12 سال کی عمر سے پہلے، یعنی 12 سال ہم کیوں کہہ رہے ہیں، یہ سمجھ لیں کہ بلوغت کے عمل میں داخل ہونے سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ اتنے سارے تجربات سے وہ گزر چکے ہوں، انہیں اس کے مواقع مل چکے ہوں.
ٹھیک ہے، تو یہ مٹیریل کی میں نے بات کی. پانچواں جو میں نے کہانیوں اور واقعات کی بات کی، اس میں بھی میں نے بتایا کہ ہمیں واقعات اور کہانیوں کا انتخاب اس میں کس پہلو سے ہمیں اس کو کرنے کی ضرورت ہے، کس طرح کے واقعات اور کہانیاں ہمیں سنانی مفید ہوں گی. اور ان کہانیوں اور واقعات میں جو احسن القصص کہا جا سکتا ہے، یا وہ واقعہ جسے المبحث میں کہتا ہوں، یعنی قصص آدم یا قصہ آدم. پھر اور بھی واقعات کی میں نے بات کی، یعنی یہ ہمارے ذہن میں ہو کہ ہم 12 سال کی عمر سے پہلے کس طرح کے واقعات اور کہانیوں سے اس کو سننے کا اور اس کو موقع دیں. پھر چھٹا جو تجربہ ہے وہ موضوعات ہیں، اور موضوعات کی بھی ایک بہت بڑی کائنات ہے جس میں نے کوئی 6 7 8 موضوعات خاص طور پہ میں نے ان کا ذکر کیا ہے. اور پھر ساتواں جو تجربے کا میدان ہے وہ کھیل اور جسمانی سرگرمیوں کا میدان ہے، اس میں بھی پھر میں نے کچھ باتیں عرض کی ہیں. تو یہ 7 قسم کے ایکسپیرینسز. تو آج کی جو گفتگو تھی، تعلیم تربیت کا جو گریٹر ویژن ہے، جس کانفیڈنس، کریٹیوٹی، کیریکٹر، اس کو سامنے رکھنا ہے. اپنی ذمہ داری کا ایک بہت بیسک لیول، اس میں 3 باتیں اس کو سامنے رکھنا ہے. اور پھر بچوں کی زندگی میں جو تجربات پرووائڈ کرنے ہیں، وہ 7 قسم کے تجربات ہمیں ان کو مہیا کرنے چاہیے، اور اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے. اس کی میں نے کچھ تفصیل بیان کی ہے. تو میں یہاں پہ اپنی گفتگو روکنا چاہوں گا. اب آپ کے ذہن میں جو سوالات ہوں تو وہ، اور اس سے ہمیں فائدہ ہوگا